کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین دین کرتے ہو اور سود چاہیے؟ ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا، مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔ جو دین ہے، جو اصول اس میں ضوابط ہیں، جو مقرر کر دیے گئے وہ ہیں۔ اب کسی روشن خیال متجدد اسکالر کے آنے سے یا اس کی تعویلوں سے یہ قوانین تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ ان سے زیادہ عربی جاننے والے 1400 برس پہلے موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر عربی نہیں تھی آج کے نام نہاد اسکالرز کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر صرف اور نحو کا علم نہیں جانتے تھے آج کے اسکالرز، لیکن وہ بھی عربی میں آیات اترنے کے بعد حجر رسول کے باہر بیٹھے رہتے تھے کہ اس کا مطلب رسول سے پوچھیں گے۔ یہ کون سے عربی دان آ گئے ہیں جو سب کچھ خود سمجھ گئے ہیں اور انہیں کسی امام کی ضرورت نہیں رہی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ دنیا کی ہر کتاب معلم کے بغیر بیکار ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھ کر دکھا دیجئے مجھے اپنے سبجیکٹس بغیر ٹیچر کے۔ جب آپ یہ عام کتاب بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھ سکتے تو قرآن آپ معلم کے بغیر پڑھ لیں گے؟ اگر ایسا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ سب کے گھروں میں صبح کے اخبار کے ساتھ معاذ اللہ قرآن ڈلوا دیتا، لیکن اس نے پہلے صاحب قرآن کو تخلیق کیا، پھر قرآن اتارا، اور یہ بھی کہا کہ میں اگر اس کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے محمد کے قلب پہ اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ایک معلم کو چھوڑ کر ہم اپنی تعویلات پر اسلام کی بنیاد رکھنے چلے، احادیث کو جھٹلا کر ہم اپنے تفکرات کی ایک عمارت تعمیر کرنے کا ایک خواب دیکھ رہے ہیں، انکار کرنے لگے ہیں ہم ہر چیز کا، گھس گئی ہے روشن خیالی ہمارے اندر۔ ایک چیز طے ہے، متعین ہے، اس پر مباحثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مباحثے ہونے چاہیے۔ اگر ان کو، میں کہتا ہوں کہ ان اسکالرز کو، جو سو کالڈ اسکالرز ہیں، بہت فکر ہے انہیں دین کی، تو یہ قرآن سے شادیاں رکوائیں، یہ کاروکاری کی رسمیں ختم کروائیں، یہ اس پر محنت کریں تھوڑی سی، یہ عورتوں کی جو ناک اور کان کاٹی جاتی ہے علاقوں میں اس پر بات کریں، یہ وراثت میں جو لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اس پر گفتگو کریں۔ بہت سارے ایشوز ہیں ان روشن خیال اسکالرز اور این جی اوز کے لیے، سوائے قانون توہین رسالت کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں۔ آسیہ کی رہائی کی فکر سے زیادہ عافیہ کی رہائی کی فکر کریں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں اپنی آئیڈینٹی پر، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ جو آج کل اسکالر آ رہے ہیں دیکھیے یہ صحیح بتا رہے ہیں، پچھلے والے سارے فارغ تھے کیا؟ اتنی کتابیں لکھی، ضخیم کتابیں۔ آپ کو معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا صرف بتاتا ہوں میں آپ کو، صرف ایک حدیث کی تصدیق کے لیے انہوں نے 6 مہینے تک کا سفر کیا تھا، کہ وہ حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ حدیث مجھے ملی ہے، معلوم ہوئی ہے، یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ 6 مہینے لگائے تھے اس حدیث کی تصدیق کے لیے۔ یہ ائمہ کرام تھے۔ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ پہلے تو یہ کر لیں یہ لوگ، یہ کام جو ٹی وی پہ آتے ہیں، پہلے تو یہ 2 نمازیں ہی پڑھ لیں ایک وضو سے، چھوڑیں 40 برس کی تو۔ اور وہ خدا کے راہ پر چلنے والے وہ سچے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ میری آپ سے یہی گزارشات تھیں۔ ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ محبت پیدا کر۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار ہیں: شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرے دیدے تر کی بے خوابیاں
میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری فطرت آئینۂ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ مصطفیٰ